حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہ تھا، مسجد میں خرمے کے تنے کا ایک ستون تھا، ستون کا رونا۔ مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہ تھا، مسجد میں خرمے کے تنے کا ایک ستون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ممبر تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دینا شروع کیا تو دفعتاً اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انٹینوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر اور ستون پر تسکین کے لیے ہاتھ پھیرا اور اس کو سینے سے لگایا اور آواز بند ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ درختوں اور پہاڑوں سے سلام کی آواز۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا ہے اس سے سلام یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے۔ ترمذی۔ چٹان کا پارا پارا ہو جانا۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، اتفاقاً سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی۔ کدالیں اس پر پڑ کر کراچٹ جانی تھی۔ آخر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور کدال پر ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ وہ چٹان چور چور ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ تلوار کے زخم کا اچھا ہونا۔ غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن عقوق کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا تھا۔ بخاری۔ گونگے کا بولنا۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچہ کو لے کر حاضر ہوتی اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کولی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دو۔ کچھ عرصے بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے لگا۔ سنن ابن ماجہ۔ بیمار کا تندرست ہونا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اور میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتے تھے۔ ترمذی۔ حضرت سعد بن وقاص کی شفا یابی۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا، وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی یا رسول اللہ میں اس سر میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انشاءاللہ۔ پھر دعا فرمائی کہ الہی سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سعد کو شفا ہوئی اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 14-15 برس تک زندہ رہے۔ مسلم۔ اندھیرے میں روشنی ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے 2 چراغاہوں کی طرح آگے کوئی چیز روشن ہوگی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ صحیح بخاری۔ حضرت علی کی آنکھوں کا اچھا ہو جانا۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھوں میں اپنا لعاب دہن مل دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ بخاری۔ حضرت انس کے حق میں دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئیں اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی مال و اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکثرت دولت ہے۔ میرے لڑکے اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی، اونٹ کی فریاد۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا تو وہ بلوائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان جانوروں پر جن کو اللہ نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ ابو داؤد۔ جنون دور ہونا۔ ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کیا اس پر جنون کا اثر ہے۔ میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کی اس پر جنون کا اثر ہے۔ فرمایا اس کو لے آؤ۔ وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی چند صورتیں پڑھ کر اس پر دم فرما دیا، جھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنون کا کوئی اثر نہ تھا۔ تو میرے بھائی یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس سے آپ کو ثواب ملے گا۔